अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर अज़बी कंट्रोल और इर्तिबात पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि तालिबात आप जानते हैं कि जिस्म के तहवुली व सयाली तवाज़ुन होमियोस्टेसिस को कायम रखने के लिए हमारे जिस्म के आज़ा की कारकर्दगी में हम आहंगी पाई जाती है। तो ये जो हम आहंगी होती है या इर्तिबात होता है, कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दो या ज्यादा आज़ा के बैन ताल्लुक पाया जाता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा आज़ा के दरमियान में ताल्लुक पाया जाता है और वो एक दूसरे के अफ़ाल की तकमील में मददगार होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इर्तिबात, मुर्तबित करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कि जब हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो हमारी उज़लाती कारकर्दगी को और इजाफा करने के लिए, उज़लाती कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए ज्यादा तवानाई दरकार होती है। इस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन की मांग में इजाफे से क्या होता है, तनफुस की शरह बढ़ जाती है, हमारी दिल की धड़कन में हमारी इजाफा हो जाता है और खून की नालियों में खून के बहाव में तेजी आ जाती है। जब हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो ज्यादा तवानाई की मांग बढ़ जाती है जिस्मानी कारकर्दगी या उज़लाती कारकर्दगी के इजाफे की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है, तनफुस की शरह और दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है, खून की नालियों में खून के बहाव में तेजी आ जाती है। और इसी तरह जब जिस्मानी वर्जिश रोक दी जाती है तो क्या होता है, आसाब, शीश, दिल और गुर्दों के जो अफ़ाल होते हैं वो नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं। इस तरह यहाँ क्या होता है, उज़लात, दिल, शीश, गुर्दे और दूसरे आज़ा के अफ़ाल जो होते हैं जिस्मानी वर्जिश के दौरान क्या होते हैं, एक दूसरे से रब्त में आते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से रब्त में आते हैं, इनका इर्तिबात होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में जो अज़बी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, और दरू अफराजी निज़ाम, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मुश्तरका तौर पर आज़ा के अशगाल व अफ़ाल को मरबूत व हम आहंग रखते हैं। यानी दरू अफराजी और अज़बी निज़ाम ये दोनों मुश्तरका तौर पर आज़ा के अफ़ाल को मरबूत रखते हैं ताकि वो मुतवाज़ी तौर पर काम अंजाम दे सके। तरह अज़बी निज़ाम जो होता है इस इर्तिबात के लिए एक मुनज़्ज़म जाल की तरह हर जुज़िये से ताल्लुक़ कायम करता है। तो यहाँ पर इस सबक में हम अज़बी निज़ाम राब्तों की मैकेनियत, जैसे अज़बी मुहिज की मुंतक़िली, मुआनिक़ी के पार इसका इसाल, इसका हम इस सबक में मुताला करेंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पर इंसानी अज़बी निज़ाम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इंसानी अज़बी निज़ाम, यहाँ पर हम मुताला करेंगे इसका। इंसानी अज़बी निज़ाम जो होता है ये दो हिस्सों में मुनक़सिम होता है। एक होता है मरकज़ी अज़बी निज़ाम जिसे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है मुहीती अज़बी निज़ाम जिसे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर इंसानी अज़बी निज़ाम दो हिस्सों में मुनक़सिम होता है, मरकज़ी अज़बी निज़ाम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS और मुहीती अज़बी निज़ाम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS। मरकजी अज़बी निज़ाम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो होता है इसमें क्या शामिल है, इसमें दिमाग और नखाई डोर शामिल है। यहाँ पर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और नखाई डोर शामिल है जो कि बरअदमा से तैयार होते हैं। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम मुहीती अज़बी निज़ाम जो होता है इसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स शामिल। तो यहाँ पर मुहीती अज़बी निज़ाम या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या शामिल है, दिमाग के मख्फी आसाब और नखाई डोर के नखाई आसाब से निकलने वाले जो नर्व्स है, आसाब है, इससे ये मुहीती अज़बी निज़ाम तैयार होता है। पहले हम यहाँ पर मरकजी अज़बी निज़ाम देखेंगे जिसमें दिमाग और नखाई डोर शामिल है, दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है जो कि बरअदमा से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मरकजी अज़बी निज़ाम का सबसे पहले ब्रेन देखेंगे हम, दिमाग, जिसे बाहयात सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, द लिविंग सुपर कंप्यूटर, दिमाग, ब्रेन जो होता है ये तबादला करने और कंट्रोल करने का मुकाम होता है, मालूमात का तबादला करने और कंट्रोल करने का मुकाम होता है दिमाग। ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये क्रेनियल कैविटी में या क़हफ़ी कहफ़े में महफूज होता है। दिमाग ये मालूमात का तबादला करने और कंट्रोल करने का मुकाम होता है जो कि क्रेनियल कैविटी जिसे क़हफ़ी कहफ़ा कहते हैं, इसमें दिमाग महफूज रहता है। दिमाग जो होता है ये इत्तिसाली बाफ्त की 3 परतों के जरिए ढका हुआ होता है। दिमाग
اتصالی بافت کی 3 پرتوں کے ذریعے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جسے قحفی پرتیں یا کرینیل میننگز کہا جاتا ہے. قحفی پرتیں دماغ کے اطراف میں موجود ہوتی ہیں. 3 پرتیں ہوتی ہیں. 3 پرتیں کون سی ہوتی ہیں؟ انہیں ام جافیہ، انکبوتیہ اور ام رقیقہ کہتے ہیں. ام جافیہ، انکبوتیہ اور ام رقیقہ کہا جاتا ہے. یہاں پر ام جافیہ جو ہوتی ہے یہ سب سے بیرونی دبیز اور 2 پرتی غلاف ہوتی ہے. ام جافیہ ڈیورا میٹر جو کہ سب سے بیرونی دبیز اور 2 پرتی غلاف ہوتی ہے. یہ جو کرینیل کیویٹی ہوتی ہے اس کی اندرونی سطح کی استر کاری کرتی ہے. کرینیل کیویٹی یا قحفی کہفہ جو ہوتا ہے اس کی اندرونی سطح کی استر کاری کس سے ہوتی ہے؟ ام جافیہ یا ڈیورا میٹر سے ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے انکبوتیہ. انکبوتیہ یا آرچینوئڈ میٹر جو ہوتا ہے یہ مہین جھلی دار درمیانی پرت ہے جو دماغ کو ڈھانکتی ہے. دماغ کو کون ڈھانکتی ہے؟ آرچینوئڈ، انکبوتیہ. بیرونی کیا ہے یہاں پر؟ ڈیورا میٹر، ام جافیہ جو کہ قحفی کہفے کی اندرونی سطح کی استر کاری کرتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے درمیانی جو ہوتی ہے مہین جھلی جو ہوتی ہے درمیانی پرت، اسے کیا کہتے ہیں؟ انکبوتیہ کہتے ہیں. یہ انکبوتیہ دماغ کو ڈھانکتی ہے. یہ انکبوتیہ جو ہوتی ہیں ام جافیہ سے ایک تنگ زیر ام جافی جگہ کے ذریعے علیحدہ ہوتی ہے. انکبوتیہ جو ہوتی ہیں یہ ام جافیہ سے کس کے ذریعے علیحدہ ہوتی ہیں؟ زیر ام جافی جگہ سب ڈیورل اسپیس کے ذریعے علیحدہ. یہاں پر سب ڈیورل اسپیس کن دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے؟ انکبوتیہ اور ام جافیہ کے درمیان. ڈیورا میٹر اور آرچینوئڈ میٹر کے درمیان میں سب ڈیورل اسپیس ہوتی ہے. سب ڈیورل اسپیس کے ذریعے آرچینوئڈ جو ہوتا ہے ڈیورا میٹر سے علیحدہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری پرت جو ہے اندرونی جانب جو ہے ام رقیقہ یا کیا میٹر جو ہے یہ ام رقیقہ کہلاتی ہے. ام رقیقہ جو ہوتی ہے یہ ایک پتلی اندرونی پرت ہے. یہ پرت جو ہوتی ہے یہ دماغ کی اندرونی سطح سے نہایت قریب ہوتی ہے. ام رقیقہ پیا میٹر ایک پتلی اندرونی پرت ہے جو دماغ کی اندرونی سطح سے نہایت قریب ہوتی ہے. ام رقیقہ جو ہے یہ ام رقیقہ انکبوتیہ سے زیر انکبوتی جگہ یا سب آرچینوئڈ اسپیس کے ذریعے علیحدہ ہوتی ہے. سب آرچینوئڈ اسپیس یا زیر انکبوتی جگہ جو ہوتی ہے ام رقیقہ کو انکبوتیہ پرت سے علیحدہ رکھتی ہے. تو یہاں پر 3 پرتیں دیکھی ہم نے کہ ام جافیہ، انکبوتیہ اور ام رقیقہ، ڈیورا میٹر، آرچینوئڈ اور پیا میٹر. یہ 3 پرتیں ہیں یہاں پر، قحفی پرتیں ہیں یہاں پر جو کہ اتصالی بافت کی پرتیں ہیں. جافیہ جو سب سے بیرونی پرت ہے، دبیز 2 پرتی غلاف ہوتی ہے جو قحفی کہفے کی اندرونی سطح کی استر کاری کرتی ہے. کرینیل کیویٹی یا قحفی کہفے کی اندرونی پرت سطح کی استر کاری کون کرتی ہے؟ ام جافیہ جو کہ سب سے بیرونی ہے، 2 پرتی غلاف ہے. اس کے بعد درمیانی جو ہے یہ مہین جھلی دار ہوتی ہے، انکبوتیہ یا آرچینوئڈ میٹر جو دماغ کو ڈھانکتی ہے. یہ ام جافیہ سے زیر ام جافی جگہ یا سب ڈیورل اسپیس کے ذریعے علیحدہ ہوتی ہے. اس کے بعد اندرونی پرت جو ہوتی ہے وہ ام رقیقہ ہے جو کہ پتلی اندرونی پرت ہے. یہ دماغ کی اندرونی سطح سے نہایت قریب ہوتی ہے. ام رقیقہ انکبوتیہ پرت سے زیر انکبوتی جگہ یا سب آرچینوئڈ اسپیس کے ذریعے علیحدہ ہوتی ہے. تو یہاں پر 3 پرتیں دیکھیں ہم نے، اتصالی بافت کی 3 پرتیں جو قحفی پرتیں کہلاتی ہیں، جو قحفی پرتیں یا کرینیل میننگز کہلاتی ہیں، جو ام جافیہ، انکبوتیہ اور ام رقیقہ کہلاتی ہے. دماغ 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ہے اگلا دماغ، نمبر 2 ہے درمیانی دماغ اور نمبر 3 ہے پچھلا دماغ. اگلا دماغ، درمیانی دماغ اور پچھلا دماغ، یہ دماغ کے 3 اہم حصے ہیں جس میں سے ہم یہاں پر دیکھیں گے اگلا دماغ، فور برین یا پیش دماغ یا پروسینسیفالون. اگلا دماغ یا پیش دماغ کی 3 اہم حصے ہیں. شمی جوفا جسے آلفیکٹری بلب کہا جاتا ہے، اصل دماغ یا مخ الکبیر جسے سیریبرم کہا جاتا ہے، تیسرا ہے دماغی ساخن یا ڈائنسیفالون یا وسط دماغ جسے کہتے ہیں.
شمی جوفا یا شمی بلب جسے کہتے ہیں olfactory bulb کیا ہوتے ہیں؟ یہ olfactory bulb شمی برہلما یا olfactory epithelium سے قوت شامہ کے لیے حسی تحریکات حاصل کرتے ہیں. olfactory epithelium سے قوت شامہ کے لیے حسی تحریکات حاصل کرتے ہیں. شمی بلب olfactory epithelium سے قوت شامہ کے لیے حسی تحریکات کو حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اصل دماغ یا دماغ الکبیر جسے کہتے ہیں، سیریبرم جسے کہتے ہیں. اگلے دماغ کا حصہ اصل دماغ، دماغ الکبیر، سیریبرم. یہ اصل دماغ جو ہوتا ہے یہ دماغ کا بڑا حصہ تشکیل دیتے ہیں. دماغ کا بڑا حصہ اصل دماغ یا سیریبرم تشکیل دیتے ہیں. یہ اصل دماغ جو ہوتا ہے دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں ایک گہرے شگاف کے ذریعے منقسم ہوتا ہے. اس گہرے طولی شگاف کو یہ لانگیٹیوڈنل سیریبرل فیجر کہتے ہیں. لانگیٹیوڈنل فیجر جو ہے گہرے طولی شگاف کے ذریعے یہ منقسم ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ گہرا طولی شگاف یا لانگیٹیوڈنل فیجر کہتے ہیں، جو دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں اصل دماغ کو منقسم کرتا ہے. تو یہاں پر اصل دماغ دائیں، یہاں پر دیکھیے رائٹ سیریبرل ہیمسفیئر دایاں دماغی نیم کرہ اور بایاں دماغی نیم کرہ لیفٹ سیریبرل ہیمسفیئر. تو یہ دونوں کس وجہ سے منقسم ہو رہے ہیں؟ گہرے طولی شگاف کے ذریعے، لانگیٹیوڈنل فیجر کے ذریعے یہ دونوں دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں منقسم ہو رہے ہیں. یہ دونوں نیم کرے، دایاں نیم کرہ اور بایاں نیم کرہ، اندرونی طور پر خشرے کے نیچے ایک عرضی چپٹے اور چوڑے مغزی ریشے گچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. دایاں نیم کرہ اور بایاں نیم کرہ نیچے کی جانب سے، خشرے کی نیچے کی جانب سے ایک عرضی چپٹے اور چوڑے مغزی ریشے گچھے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم صلبی یا رباط الکبیر کہتے ہیں. کارپس کیلوزوم یا کولوزل کومیجر کہا جاتا ہے. جسم صلبی کسے کہتے ہیں؟ جسم صلبی جس کے ذریعے دونوں نیم کرے، دایاں نیم کرہ اور بایاں نیم کرہ، خشری کے نیچے ایک عرضی چپٹے اور چوڑی مغزی ریشی گچھے سے جڑے ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جسم صلبی. کارپس کیلوزوم جو ہوتا ہے یہ دائیں نیم کرے کو بائیں نیم کرے سے جوڑے ہوئے رکھتا ہے. کہاں پر؟ خشرے کے نیچے کے حصے سے. یہ کارپس کیلوزوم جو ہوتا ہے ایک عرضی چپٹا اور مغزی ریشی گچھا ہوتا ہے جو دونوں نیم کروں کو جوڑتا ہے. بائیں اور دائیں دماغی نیم کروں کے درمیان یہ رابطہ رکھتا ہے. یہاں پر اصل دماغ یا سیریبرم کی جو سطح جو ہوتی ہے یہ بھورے مادے سے بنی ہوتی ہے، اور یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہاں پر سیریبرل کارٹیکس کہلاتی ہے یا مخی خشرہ کہلاتی ہے. مخی خشرہ کیا ہے؟ اصل دماغ کی جو سطح ہے جو بھورے مادے سے بنی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخی خشرہ یا سیریبرل کارٹیکس کہا. تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھیے؟ اگلا دماغ کی تین حصے دیکھے، شمی جوفا، olfactory bulb اور اصل دماغ سیریبرم اور دماغی ساخن. تین حصے ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے یہاں پر شمی جوفا olfactory bulb پڑھے اور سیریبرم اصل دماغ یا مخ الکبیر دیکھے. تو اس میں شمی بلب جو ہوتے ہیں olfactory bulb کیا ہوتے ہیں؟ یہ شمی برہلما یا olfactory epithelium سے قوت شامہ کے لیے حسی تحریکات حاصل کرتے ہیں. ان کا فعل کیا ہے؟ قوت شامہ کے لیے شمی برہلما سے حسی تحریکات کو حاصل کرنا، یہ شمی بلب یا olfactory bulb کا فعل ہے. اس کے بعد دوسرا دیکھیں ہم نے سیریبرم اصل دماغ یہ دماغ کا بڑا حصہ تشکیل دیتا ہے اور یہ دائیں اور بائیں دماغی نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے. کس کے ذریعے؟ گہری طولی شگاف یا لانگیٹیوڈنل فیجر کے ذریعے منقسم ہوتا ہے. یہ دونوں سیریبرل ہیمسفیئر یا دماغی نیم کرے جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے جسم صلبی کے ذریعے یا رباط الکبیر کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں کے درمیان رابطہ رکھتا ہے. اسی طرح یہاں پر اصل دماغ کی سطح جو ہوتی ہے بھورے مادے سے بنی ہوتی ہے جسے مخی خشرہ یا سیریبرل کارٹیکس کہا جاتا ہے. یہاں پر عصبی خلیوں کے خلوی اجسام جو ہوتے ہیں یہ مخی خشرے میں مرکوز ہوتے ہیں. مخی خشرے میں عصبی خلیوں کے خلوی اجسام مرکوز ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر مخی خشرے میں سیریبرل کارٹیکس میں تین فعلیاتی حصے ہوتے ہیں. تین فعلیاتی حصے کون سے ہوتے ہیں؟ حسی علاقہ ایک ہوتا ہے، حرکی علاقہ ایک ہوتا ہے اور معاون علاقہ ایک ہوتا ہے. حسی علاقہ سینسری ایریا، اے والا جو ہے دیکھیے یہاں پر سینسری ایریا، یہ کیا کرتا ہے؟ حسی تحریکات کو حاصل کرتا ہے اور ان کی تشریح کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے حرکی علاقہ.
मोटर एरियाज जो इरादी उजलाती हरकत को काबू करते हैं। इजलाती हरकत को काबू कौन करते हैं? हरकी इलाका। हिस्सी इलाका जो रहता है हिस्सी तहरीकात को हासिल करता है और उनकी तशरीह करता है। उसके बाद तीसरा होता है यहाँ पर माविन इलाके, एसोसिएशन एरियाज, जो अफाल में ना तो वाज़े हिस्सी होते हैं और ना ही हरकी, और ये निहायत पेचीदा तकमीलिया अफाल जैसे याददाश्त और राब्ते के लिए मखसूस होते हैं। राब्ते याददाश्त के लिए ये मखसूस होते हैं। माविन इलाके याददाश्त और राब्ते के लिए मखसूस होते हैं, ना तो ये वाज़े हिस्सी होते हैं और ना ही हरकी होते हैं। तो यहाँ पर 3 फेलियाती हिस्से हैं। हिस्सी इलाका जो हिस्सी तहरीकात को हासिल करता है और तशरीह करता है, दूसरा हरकी इलाका और तीसरा है माविन इलाका। देखिए मखी खशरा जो हमने ऊपर देखे थे, असल दिमाग की सतह में ये भूरे मादे से बनी होती है जो, तो उसे क्या कहते थे? मखी खशरा, यानी ये भूरे मादे से बना होता है। अब यहाँ पर मखी नखा जो होता है इसमें सफेद मादा पाया जाता है। सेरिब्रल मेड्यूला में शहमी महवरिया सफेद मादा पाया जाता है। हर दिमागी नीम कुर्रा 4 फसों में मुनक़सिम रहता है, जिन्हें जहबी फ्रंटल, जिदारी पराइटल, सदगी टेम्पोरल और मौखरी ऑसिपिटल फस कहा जाता है। तो 4 फसों में दिमागी नीम कुर्रे मुनक़सिम होते हैं। नंबर 1 है फ्रंटल, दूसरा है पराइटल, तीसरा है टेम्पोरल और चौथा है और हर दिमागी नीम कुर्रा 4 फसों में मुनक़सिम रहता है, जिन्हें जहबी, जदारी, सदगी और मौखरी फस कहा जाता है। जहबी, जदारी, सदगी और मौखरी फस कहा जाता है। दिमागी नीम कुर्रे इन 4 फसों में मुनक़सिम होता है। तीसरा हिस्सा है यहाँ पर दिमागी साखैन। अगले दिमाग का तीसरा हिस्सा दिमागी साखैन या वस्त दिमाग, डायनसिफेलॉन या थैलेमेनसिफेलॉन कहलाता है। दिमागी साखैन जो है अगले दिमाग का तीसरा हिस्सा है। ये दिमागी साखैन जो होते हैं इसके अहम हिस्से क्या है? बर अरशा, अरशा और ज़ेरे अरशा। दिमागी साखैन के अहम हिस्से 3 है। बर अरशा एपिथैलेमस, दूसरा है अरशा थैलेमस और तीसरा है ज़ेरे अरशा या हाइपोथैलेमस। बर अरशा जो होता है ये दिमागी साखैन की छत होती है। ये गैर अज़वी हिस्सा है जो उम्मे रखीका से जम होकर अगला उरूजी जीफरा एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस बनाता है। अगला उरूजी जीफरा किससे तैयार होता है? बर अरशा उम्मे रखीका से जम होकर अगला उरूजी जीफरा तैयार करता है। यहाँ पर अगला उरूजी जीफरा के बिल्कुल पीछे एक सनोबरी डंडी या पाइनियल स्टॉक निकलती है, जिसको सनोबरी जिस्म कहा जाता है, जो एक गोल साख में मुख्ततिम होती है। इसको सनोबरी जिस्म कहा जाता है। पाइनियल बॉडी में ये खत्म होता है। पाइनियल स्टॉक सनोबरी डंडी कहाँ से निकलती है? अगला उरूजी जीफरा के पीछे। तो यहाँ पर वस्त दिमाग जो है इसके अहम हिस्से कौन से है? बर अरशा, अरशा और ज़ेरे अरशा। बर अरशा दिमागी साखैन की छत होती है। अरशा यहाँ पे देखिए थैलेमस, ये दरमियानी दिमाग के ऊपर होता है। ये हिस्सी और हरकी इशारे के लिए अहम इर्तिबाती मरकज होता है। हिस्सी और हरकी इशारों के लिए अहम इर्तिबाती मरकज कौन सा होता है? अरशा, जिसे थैलेमस कहते हैं। ये कहाँ मौजूद होता है? दरमियानी दिमाग के ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया हुआ है। ज़ेरे अरशा दिमागी साखैन या वस्त दिमाग का तीसरा हिस्सा ज़ेरे अरशा दिया हुआ है। ये ज़ेरे अरशा जो होता है ये अरशे के असास के पास पाया जाता है। ज़ेरे अरशा अरशे के असास के पास पाया जाता है। ज़ेरे अरशा निचली जानिब एक खीफ नुमा उभार खीफिया तैयार करता है। खीफिया जो होता है इस खीफिये से ज़ेरे अरशा को बलगमी गुदूद से जोड़ता है। ये खीफिया ज़ेरे अरशा को बलगमी गुदूद या पिट्यूटरी गुदूद से जोड़ता है। ज़ेरे अरशा अरशे के असास के पास पाया जाता है। इसमें अज़बी अफराजी खलियों की ग्रुप्स पाए जाते हैं। ज़ेरे अरशा ये अरशे के असास के पास पाया जाता है और ये क्या होता है? यहाँ पर खीफिया होता है इसके नीचे जो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड या बलगमी गुदूद से जोड़ता है। इसमें अज़बी खलियों के कई ग्रुप्स पाए जाते हैं जो हार्मोन का इफराज करते हैं और इन हार्मोन्स को ज़ेरे अरशी हार्मोन कहा जाता है। तो दिमागी साखैन के बर अरशा, अरशा और ज़ेरे अरशा ये 3 हिस्से होते हैं। ज़ेरे अरशा अरशा के करीब पाया जाता है। अरशा दरमियानी दिमाग के ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद देखेंगे हम हाशियाई निज़ाम। हाशियाई निज़ाम या लिम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं? दिमागी नीम कुर्रों के अंदरूनी हिस्से और शरीक गहरी साख्तों के ग्रुप। अंदरूनी हिस्से और शरीक गहरी साख्तों के ग्रुप जैसे एमिगडेल, जैसे लोज़मी
اور اسپی ابھار ہپوکیمپس، لوزمی اور اسپی ابھار وغیرہ مل کر حاشیائی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ حاشیائی نظام جو ہوتا ہے یہ زیر اشیا کے ساتھ صنفی برتاؤ اور جذباتی رد عمل کے اظہار کو قابو کرنے میں حصہ لیتا ہے۔ حاشیائی نظام زیر اشیا ہائپوتھیلمس کے ساتھ مل کر صنفی برتاؤ اور جذباتی رد عمل کے اظہار کو قابو کرنے میں حصہ لیتا ہے۔ تو حاشیائی نظام کیا ہے؟ دماغی نیم کروں کے اندرونی حصے اور شریک گہری ساختوں کے گروپ جیسے ایمیگڈیلا اور ہپوکیمپس، یہ مل کر حاشیائی نظام تشکیل دیتے ہیں۔ لمبک سسٹم کس سے تیار ہوتا ہے؟ ایمیگڈیل اور ہپوکیمپس مل کر حاشیائی نظام یا لمبک سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ یہ لمبک سسٹم جو ہوتا ہے زیر اشیا یا ہائپوتھیلمس کے ساتھ مل کر صنفی برتاؤ اور جذباتی رد عمل کے بعد درمیانی دماغ، مڈ برین، وسط دماغ جسے میسنسیفلون کہتے ہیں، اگلے دماغ کو پروسینسیفلون کہتے ہیں، درمیانی دماغ کو میسنسیفلون، وسط دماغ کہتے ہیں۔ تو درمیانی دماغ کہاں پر موجود ہوتا ہے؟ اگلے دماغ کے زیر اشیا اور پچھلے دماغ کے پونس ورولی کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ پچھلے دماغ کا جو پونس ورولی ہوتا ہے اور اگلے دماغ کا جو زیر اشیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں درمیانی دماغ پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ درمیانی دماغ کا بطنی حصہ جو ہوتا ہے عصبی بافت کے ایک جوڑ طیف پر مشتمل رہتا ہے جو مقی ڈنٹل یا سیریبرل پیڈونکلز کہلاتا ہے۔ اسے دماغی ساخن بھی کہا جاتا ہے جو دماغی نیم کروں کو جسر سے جوڑتا ہے۔ درمیانی دماغ کا ظہری حصہ 4 گول فسوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں کارپورا کوڈریجیمینا کہا جاتا ہے۔ کارپورا کوڈریجیمینا کسے کہتے ہیں؟ درمیانی دماغ کے ظہری حصے میں 4 گول فسوں پر مشتمل ہوتا ہے ظہری حصہ، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ کارپورا کوڈریجیمینا کہا جاتا ہے، 4 بصری فس کہا جاتا ہے، جس میں سے 2 بڑے اگلے بصری فس کو اعلیٰ عقمت یا سپیریئر کولیکیولائی کہتے ہیں اور 2 چھوٹے پچھلے بصری فس کو ادنا عقمت یا انفیریئر کولیکیولائی کہتے ہیں۔ 4 بصری فس جس میں سے اگلے بصری فس کو اعلیٰ عقمت کہتے ہیں اور پچھلے بصری فس کو ادنا عقمت کہتے ہیں۔ درمیانی دماغ کی ظہری حصے پر 4 گول فس ہوتے ہیں۔ ظہری حصہ 4 گول فسوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے 4 بصری فس کہتے ہیں، کارپورا کوڈریجیمینا کہتے ہیں، جس میں سے 2 بڑے اگلے بصری فس کو اعلیٰ عقمت یا سپیریئر کولیکیولائی کہتے ہیں اور 2 چھوٹے پچھلے بصری فس کو ادنا عقمت یا انفیریئر کولیکیولائی کہتے ہیں۔ اعلیٰ عقمت اور ادنا عقمت بصری اور سمعی افعال کو انجام دیتے ہیں۔ اعلیٰ عقمت اور ادنا عقمت بصری اور سمعی افعال انجام دیتے ہیں۔ دماغ کا اب یہاں پر پچھلا دماغ دیکھیں گے، ہنڈ برین یا رومبینسیفلون۔ یہاں پر پچھلا دماغ جو ہوتا ہے یہ دماغ، سیریبلم، پونس ورولی اور نخائی مستطیل یا میڈیولا اوبلانگیٹا پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغ، پونس ورولی اور میڈیولا اوبلانگیٹا پر پچھلا دماغ مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر سیریبلم جو ہوتا ہے اسے چھوٹا دماغ بھی کہتے ہیں۔ دماغ، سیریبلم یا چھوٹا دماغ جو ہوتا ہے پچھلے دماغ کا پہلا حصہ، یہ دماغ کا دوسرا سب سے بڑا حصہ ہے۔ پہلا بڑا حصہ کون سا تھا؟ سیریبرم، اصل دماغ۔ دوسرا بڑا حصہ کون سا ہے؟ سیریبلم یا چھوٹا دماغ۔ اس میں 2 دماغی نیم کرے، سیریبلار ہیمسفیئر اور ایک مرکزی دودیا نما ورمس شامل ہے۔ یہاں پر چھوٹے دماغ کا 2 دماغی نیم کرے، 2 دماغی نیم کرے اور ایک مرکزی دودیا نما اس میں شامل ہے۔ ہر دماغی نیم کرہ جو ہوتا ہے 3 فسوں، اگلے، پچھلے اور ندیفی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر پچھلا حصہ دماغ، جزرولی، پونس ورولی اور نخائی مستطیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغ یا چھوٹا دماغ یہ دماغ کا دوسرا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں 2 دماغی نیم کرے اور ایک مرکزی دودیا نما حصہ شامل ہے۔ دماغ کا دوسرا بڑا حصہ جو ہے دماغ، اس میں 2 دماغی نیم کرے، مرکزی دودیا نما شامل ہے۔ ہر دماغی نیم کرہ جو ہوتا ہے 3 فسوں، اگلے، پچھلے اور ندیفی حصے پر فسوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک شاخدار جھاڑ نما سفید مادہ ہوتا ہے جو شجر حیات یا دی ٹری آف لائف یا آربر وٹائی کہتے ہیں، جو ایک بھورے مادے کی پرت سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شاخدار جھاڑ نما سفید مادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دماغی نیم کرے 3 فسوں، اگلے، پچھلے اور ندیفی
اس فصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں شاخدار جھاڑنما سفید مادہ ہوتا ہے جسے شجر حیات کہتے ہیں، جو ایک بھورے مادے کی پرت سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ سیریبلر کارٹیکس سے یہ ایربر وٹائی گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ دماغ یا ہینڈ برین جو ہوتا ہے اس کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ یہ دماغ، سیریبلم، پونس ورولی اور میڈیولا اوبلانگیٹا۔ یہاں دیکھیے پونس ورولی، میڈیولا اوبلانگیٹا اور سیریبلم، اس پر پچھلا دماغ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دماغی نیم کرے جو ہوتے ہیں 3 فصوں اگلے، پچھلے اور ندیفی پر مشتمل ہوتے ہیں، جن میں شاخدار جھاڑنما سفید مادہ ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ شجر حیات کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ جو ہوتا ہے ارادی حرکات کو کنٹرول اور مضبوط کرتا ہے۔ دماغ ارادی عضلاتی حرکات کو کنٹرول اور مربوط کرتا ہے۔ دماغ کو جسم کا گردش نما کہا جاتا ہے۔ دماغ کو جسم کا گردش نما کہا جاتا ہے کہ یہ توازن کو قائم رکھتا ہے۔ دماغ کو ضرر پہنچنے کے نتیجے میں اکثر اختلال عضلات جسے ایٹیکزیا کہتے ہیں، یعنی غیر مربوط ارادی عضلاتی حرکات جو ہوتے ہیں یہ لاحق ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دماغ کو ضرر پہنچنے کے نتیجے میں۔ دماغ کا فعل کیا ہے؟ یہ عضلاتی حرکات کو کنٹرول اور مربوط رکھتا ہے، اور دماغ کو جسم کا گردش نما کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پچھلے دماغ کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ پونس ورولی۔ پہلا حصہ دیکھیے ہم نے دماغ، سیریبلم، یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے سیریبلم، یہ دماغ ہے، چھوٹا دماغ۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا پونس۔ پونس کیا ہے؟ یہ دماغ کے آگے، درمیانی دماغ کے نیچے اور نخاع مستطیل کے اوپر پایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میڈیولا کے اوپر اور درمیانی دماغ کے نیچے یہاں پر یہ پونس پایا جاتا ہے۔ یہ پونس یا جسر جو ہوتا ہے یہ عصبی ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے جو 2 دماغی نیم کروں کے درمیان پل بناتا ہے۔ یہ پونس جو ہوتا ہے عصبی ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ 2 دماغی نیم کرے یہاں پر جو دیے گئے دیکھیے رائٹ اور لیفٹ، ان کے درمیان میں یہ پل بناتا ہے۔ یہ دماغ، نخائی ڈور اور باقی دماغ کے درمیان نشریاتی اسٹیشن ہے۔ تو یہاں پر پونس کہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ میڈیولا کے اوپر، نخاع مستطیل کے اوپر، درمیانی دماغ کے نیچے، دماغ کے آگے، اور یہ عصبی ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ سیریبرل ہیمسفیئر کے درمیان پل بناتا ہے۔ یہ دماغ، نخائی ڈور اور باقی دماغ کے درمیان نشریاتی اسٹیشن کے طور پر کام کرتا ہے۔ جسر میں 6 ترتیب مرکز پایا جاتا ہے۔ یہاں پر 6 ترتیب مرکز، نیوموٹاکسک سینٹر، اس سے پہلے ہم نے تنفسی نظام میں پڑھے تھے کہ جسر میں پونس میں 6 ترتیب مرکز جو ہوتا ہے، نیوموٹاکسک سینٹر جو ہوتا ہے پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے نخاع مستطیل۔ پچھلے دماغ کا تیسرا حصہ کون سا ہے؟ نخاع مستطیل ہے۔ یہ نخاع مستطیل جو ہوتا ہے یہ دماغ کا سب سے پچھلا حصہ ہے۔ یہ اوپر، اس کے اوپر کیا ہے؟ پونس ورولی ہے۔ تو پونس ورولی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور نیچے کی جانب نخائی ڈور سے تسلسل میں ہوتا ہے۔ اوپر پونس سے آگے کی طرف بڑھتا ہے جسر سے، اور نیچے نخائی ڈور اسپائنل کارڈ سے تسلسل میں بڑھتا ہے۔ اس میں پتلی تہدار وعائی ساخت ہوتی ہے جس کو پچھلا عروقی زیفرا یا پوسٹیریئر کورڈ پلکسس کہتے ہیں۔ پچھلا عروقی زیفرا کیا ہے؟ پتلی تہدار وعائی ساخت جو کہ نخاع مستطیل میں پائی جاتی ہے، اس کو پچھلا عروقی زیفرا کہتے ہیں۔ نخاع مستطیل میں قلبی، وعائی اور تنفسی مراکز شامل ہیں۔ نگلنا، خے، کھانسی، چھینک اور ہچکی کے مراکز بھی کہاں پر ہوتے ہیں؟ نخاع مستطیل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دماغی تنہ کہتے ہیں کسے؟ درمیانی دماغ اور نخاع مستطیل کو ملا کر، پونس اور نخاع مستطیل کو ملا کر کیا کہا جاتا ہے؟ برین سٹیم، دماغی تنہ کہتے ہیں۔ نخاع مستطیل قفا کے پیچھے سرے پر واقع بڑے روزن کبیر ثقبہ فورامن میگنم سے باہر آتا ہے اور نخائی ڈور سے منسلک ہو جاتا ہے۔ کس کے ذریعے باہر آتا ہے؟ یہ کرینیم سے۔ روزن کون سا روزن ہے؟ کبیر ثقبہ، بڑے روزن جسے کیا کہتے ہیں؟ کبیر ثقبہ سے یہ باہر آتا ہے اور نخائی ڈور سے منسلک۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم انسانی دماغ کے بطین، وینٹریکلز آف دا ہیومن برین۔ انسانی دماغ کے بطین کون سے ہیں؟ انسانی دماغ میں 4 بطین پائے جاتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا بطین جو ہے پیراسل، جانبی بطین، یہ بالترتیب دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی دماغ میں 4 بطین پائے جاتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا بطین جسے جانبی بطین کہتے ہیں، یہ دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں پائے جاتے ہیں۔ ڈائسل وسط دماغ میں پایا جاتا ہے۔ 2 جانبی بطین تیسرے واحد بطین سے انفرادی طور پر 2 ثقبۂ مینرو
دو ثغبہ مونرو یا فورامنا آف مونرو کے ذریعے ملتے ہیں. تو یہاں پہ دو جانبی بطین تیسرے بطین سے کس طرح ملتے ہیں, کس کے ذریعے ملتے ہیں؟ بین بطینی روزن کے ذریعے ملتے ہیں. فورامنا آف مونرو, بین بطینی روزن کن کے درمیان ہوتا ہے؟ دو جانبی بطین تیسرے واحد بطین سے کس کے ذریعے ملتا ہے؟ بین بطینی روزن کے ذریعے ملتا ہے. چوتھا بطین مغزی بطن نخائے مستطیل میں پایا جاتا ہے. چوتھا بطین مغزی بطن نخائے مستطیل میں پایا جاتا ہے. مغزی بطن اور تیسرا بطن ایک تنگ کینال یا نالی کے ذریعے تسلسل میں رہتے ہیں. تو یہاں پر چار بطین پائے جاتے ہیں انسانی دماغ. پہلا بطین اور دوسرا بطین جانبی بطین کہلاتے ہیں جو دائیں اور بائیں دماغی نیم کروں میں پائے جاتے ہیں. یہ دونوں جانبی بطین جو ہوتے ہیں تیسرے واحد بطین سے کس کے ذریعے ملتے ہیں؟ بین بطینی روزن کے ذریعے ملتے ہیں. چوتھا بطین جو ہوتا ہے مغزی بطن نخائے مستطیل میں پایا جاتا ہے. یہ چوتھا مغزی بطن اور تیسرا بطن ایک تنگ کینال یا نالی کے ذریعے تسلسل میں رہتے ہیں. اور اس ٹینک کنال یا نالی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضیق یا آئٹر یا سلویسی آبی خنات یا دماغی آبی خنات کہا جاتا ہے. دماغی آبی خنات یا آئٹر کسے کہتے ہیں؟ جس میں مغزی بطن اور تیسرا بطن ایک تنگ کینال یا نالی کے ذریعے تسلسل میں رہتے ہیں, اسے آئٹر یا دماغی آبی خنات کہا جاتا ہے.